الذي أبدع الأفلاك والدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. زیب مسند صدارت و سعادت فخر السادات ابن السادات آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید ضیاء الحسن شاہ سیالوی خوارزمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، دیگر علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، عاشقان مصطفیٰ، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اسی کے متعلق دو تین باتیں پیش کر کے گفتگو ختم کروں گا. اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ اعلان فرما دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا دنیا سے پردہ کرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے. اس آیت سے پیغام اخلاص نصیب ہوتا ہے، پیغام رضا نصیب ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا ہر اچھا کام فقط رب کی رضا کے لیے کرے، اور جس کی زندگی کا ہر عمل رب کی رضا کے تابع ہو جائے. محفل میلاد کرے تو حضور کے لیے، جلوس میلاد میں شرکت کرے تو حضور کے لیے، لنگر تقسیم کرے تو حضور کے لیے، محفل کے چندے میں اپنا حصہ شامل کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رب کی رضا کے لیے. جو خدا اور مصطفیٰ کے لیے اپنا ہر کام وقف کرتے، حضرت مفسر شہید نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ ہماری مذہب کی زینت بنے ہیں. خطیب الاسلام جناب کیا حال ہے؟ مذہبی سکالر ترجمان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میرا شریف حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، میں آپ کو تمام اہل علاقہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے صمیم قلب سے خوش آمدید کہوں گا. آپ تشریف لائے اور محفل کو رونق اور وقار بخشا. جن کا انتظار تھا وہ شاہکار ہمارے درمیان جلوہ گر ہو چکے ہیں. تو میں اپنی معروضات کو بس ایک دو مثالیں پیش کر کے سمیٹتا ہوں. تو میں بتا رہا تھا مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس آیت کی شرح میں بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی کو اس آیت کے مصداق گزارتا ہے اسے تین انعام نصیب ہوتے ہیں. سب سے پہلا انعام یہ نصیب ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کو رب کی رضا کے تابع کرتا ہے وہ مر بھی جائے تو مرتا نہیں ہے. موت اسے پناہ نہیں کر سکتی کیونکہ ہرگز نمیرت آنکھے دلش زندہ شد باعش سبت اسبر جریدہ عالم دوام ماں. عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ صبر جاتے ہیں. یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں. سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے کہ موت اسے پناہ نہیں کرتی. دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ نہ شیطان اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ شیطانیت اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے. اور تیسرا انعام اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اللہ کی ساری خدائی بھی اس کی ہو جاتی ہے. اور اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو دریائے راوی کے کنارے چلے جائیں. ایک کنارے پہ
وقت کے بادشاہ بر صغیر پورے کے بادشاہ کی قبر، اس کی بیوی کی قبر، جن کی قبروں کے اوپر لکھا ہے بر مزار ماں غریبا، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت، نئے صدائے بلبلے، اور دوسرے کنارے پر ایک بابے کی قبر ہے جس نے اپنی زندگی کو رب کی رضا کے تابع کیا۔ 70 سال بھی عمر نہیں پائی، 70 سال سے بھی کم عمر میں وہ بابا دنیا سے رخصت ہوا، لیکن آج بھی قبر کے اوپر لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسالہ پیر کامل کاملہ را رہنما۔ وجہ کیا ہے کہ اس مرد کلندر نے، اس ولی کامل نے، عارف باللہ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو رب کی رضا کے تابع کیا۔ جب رب کی رضا کے تابع ہو تو پھر بندہ اپنی ذات کے لیے نہیں، رب کائنات کے لیے ہر محبت، رب کائنات کے لیے ہر نفرت، رب کائنات کے لیے ہر دوستی، رب کائنات کے لیے ہر دشمنی اختیار کرتا ہے۔ اور میں مثال پیش کروں، فتح مکہ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ سارے مجرمین جنہوں نے اوجڑیاں ڈالی تھی، پتھر مارے تھے، لو لوہان کیا تھا، ستم ڈھائے تھے، وہ سارے کے سارے مجرم سامنے کھڑے ہیں، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں وہی بولی بولوں گا جو میرے بھائی یوسف نے بولی تھی، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، ذات کے دشمنوں کو معاف کیا۔ اور اسی موقع پر ایک عورت کا کیس لایا گیا جس نے چوری کی تھی، برادری والوں نے اسامہ بن زید پاک کو سفارشی بنایا۔ جب نبی کا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، اور وہ صحابی جو بڑا لاڈلا ہے آکے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا معاملہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جلال آیا، حضور پاک نے جلال میں آکے فرمایا تکلمنی فی حد من حدود اللہ، تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کے آیا ہے۔ جب حضور کے چہرے پہ کران سرخ ہوا، طبیعت میں جلال آیا، اسامہ بن زید سمجھ کے فوراً ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے رب سے مغفرت طلب کریں۔ میں نے یہ سفارش کیوں کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابی کی تربیت فرمایا اے اسامہ سن لے، یہ تو اس قبیلے کی عورت ہے نا، اگر میری اپنی لخت جگر بھی اس مقام پہ ہوتی تو میں اس پہ بھی ہاتھ جاری کرتا۔ پھر اس عورت کا جس نے چوری کی تھی ہاتھ کاٹا گیا، پھر اس عورت نے ایسی توبہ کی جو سب سے بہترین توبہ تھی۔ ایک انقلاب آیا، ایک تبدیلی آئی، کیونکہ حضور نے اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی شخصیت کے لیے نہیں، خدا کی شریعت کے لیے غصہ دکھایا۔ اور پھر یہی فیض چلتا چلتا حضرت مولا کائنات کے پاس پہنچا۔ مولا کائنات ایک کافر کے سینے پہ سوار ہیں، کیونکہ وہ خدا کا، مصطفیٰ کا، نظام مصطفیٰ کا دشمن ہے، سینے پہ سوار ہیں اور وہ منہ پہ آپ کے تھوکتا ہے۔ حضرت مولا کائنات آپ اٹھے، آپ نے فرمایا جا تجھے چھوڑا۔ کہنے لگا حضور ابھی تو آپ مجھے مارنے والے تھے، چھوڑا کیوں؟ فرمایا پہلے میری جنگ خدا کے لیے تھی، اب اپنا نفس کا غصہ شامل ہو رہا تھا، تو میں نے آج تک اپنی ہر محبت بھی خدا کے لیے، ہر نفرت بھی خدا کے لیے کی، آج تک اپنی ذات کا غصہ نہیں کیا، کیونکہ میرے رسول نے سکھایا ہی نہیں ہے۔ تو پھر انقلاب ہی آیا۔ وہ قابل کہتا ہے جس نبی پاک نے آپ کو اتنی اعلیٰ تعلیم دی ہے، مہربانی کرے مجھے بھی انہی کا غلام بنائیں، انہی کا کلمہ پڑھائیں۔ یہ تبدیلی اور یہی فیضان اور یہی سلسلہ رضا چلتا چلتا جب امام حسن مجتبیٰ پاک کے پاس پہنچا، وقت کے حاکم کی اس مجلس میں آپ حاضر ہیں، وہاں پہ جلوہ فرمائے جو حاکم بد باطن بھی ہے، بدگو بھی ہے، نام ہے مروان، اس نے آپ کو برا بلا کہا، آپ کے والد گرامی کو برا بلا کہا، لیکن سید کے ماتھے پہ شکن نہیں آیا، آپ کی طبیعت میں جلال نہیں آیا، آپ صبر و تحمل کے ساتھ اس کی بکواسات رضا سرائی سنتے رہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس نے یہ رضا سرائی کرنے کے بعد دائیں ہاتھ کے ساتھ، ویسے تو بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک صاف کیا جاتا ہے شریعت میں، اس نے دائیں ہاتھ کے ساتھ صرف ناک صاف کی، آپ نے فوراً اسے ٹوکا اور جلال میں آ کے فرمایا او بدبخت، شریعت کی مسند پہ فائد ہو کر امارت اور حکومت حاصل کرنے کے بعد تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ شریعت مصطفیٰ میں ناک کو دائیں ہاتھ کے ساتھ نہیں بائیں ہاتھ کے ساتھ صاف کرتے ہیں۔ وہ متعجب ہو کے کہنے لگا حضور یہ بات تو ٹھیک ہے،
لیکن عجیب بات ہے میں نے آپ کی گستاخی کی، آپ کے والد کی گستاخی کی، آپ جلال میں نہیں آئے، لیکن جب میں نے شریعت کی تھوڑی سی مخالفت کی آپ جلال میں آ گئے۔ امام حسن پاک فرمانے لگے تجھے پتا نہیں ہماری محبت بھی خدا کے لیے، ہماری نفرت بھی خدا کے لیے۔ آج تک ہم نے اپنی ذات کا غصہ نہیں کیا، ہم نے محبت بھی اللہ کے لیے کی ہے، ہم نے نفرت بھی اللہ کے لیے کی ہے، ہم نے پیار بھی اللہ کے لیے کیا ہے، ہم نے غصہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو جب شخصیت سے نکل کر، اپنی ذات سے نکل کر رب کائنات کے لیے بندہ غصہ دکھائے تو پھر تاثیر یہ ہوتی ہے، انقلاب یہ آتا ہے کہ جب امام حسن مصطفیٰ پاک آپ کا وصال پر ملال ہوا، بعض لوگوں نے 28 سفر کہا، لیکن جو جمہور اور مستند قول ہے وہ یہی ہے کہ 5 ربیع الاول کو آپ مزار پر انوار میں جلوہ فرما ہوئے، 5 ربیع الاول کو آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو امام حسن پاک کا جب جنازہ اٹھا نا، وہی بندہ جو ہردہ سرائی کرنے والا بدبخت، اسی نے آپ کے جنازے کو کندھا دیا۔ جب جنازہ لے کے چلنے لگا، کندھا دینے لگا امام حسین پاک جو حق گوئی میں اپنی آپ مثال ہے، آپ فوراً پکار کر فرمانے لگے او بدبخت، ساری زندگی بے قدری کی، ساری زندگی بد زبانی کی، آج تجھے کندھا دینا یاد آ گیا۔ کہنے لگا کہ میں نے جو کیا وہ تو میرا فعل ہے، لیکن اس بات میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ یہ جو امام حسن مجتبیٰ ہیں یہ علم و بردباری کا پہاڑ ہے۔ تو جب بندہ اپنی ذات سے نکل کر رسول کائنات کے لیے، رب کائنات کے لیے اپنا جلال دکھاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت دشمنوں کی زبانوں پر بھی بندے کی تعریف جاری کر دیتا ہے۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ پاک کا سبق، جس میں بردباری بھی نظر آتی ہے، علم بھی نظر آتا ہے، امن کا پیغام بھی نظر آتا ہے۔ آج بھی اگر ہم امن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شخصیت سے بالا تر ہوگا، اپنی شخصیت کے لیے، اپنے سیاسی لیڈر کے لیے غصہ نہیں دکھانا، ہم نے اپنی محبت بھی اللہ کے لیے رکھنی ہے، اپنی نفرت بھی اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ پھر دیکھیں معاشرے سے فتنہ فساد ختم کیسے ہوتا ہے اور امن کی بہار کیسے آتی ہے۔ اسی شعر کے ساتھ قبلہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری مکمل کروں گا کہ خلا خلا ہو یہ سما، دھلا دھلا سماج ہو، خلا خلا ہو یہ سما، دھلا دھلا سماج ہو، تیری زمین پہ اے خدا محبتوں کا راج ہو، نہ دل میں رکھے بیر ہم، سبھی کی چاہیں خیر ہم، جو کل تلک نہ ہو سکا وہ نیک کام آج ہو، تیری زمین پہ اے خدا محبتوں کا راج ہو۔ محبت پر نعرہ بلند کیجئے۔ اور میں مفکر اسلام عظیم مذہبی سکالت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب جو جب بھی بولتے ہیں محبت کی زبان بولتے ہیں، ان کو دعوت سخن پیش کروں گا جو ہمارا فخر ہے، ہمارا سرمایہ ہے، ہاتھ اٹھا کر سینے کا دور لگا کر، تاکہ آپ کی اس خوبصورت نعرے کی آواز سے پتا چلے کہ آپ صرف سر تال کے شیدائی نہیں، آپ علم و فن کی اور علم و فضل کی قدر کرنے والے۔ ہاتھ اٹھا کر سینے کا دور لگا کر ایک جید عالم دین کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔